الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ کے نیک بندے یوں کہا کرتے ہیں کہ رمضان کریم کی جو برکتیں ہیں، جو رمضان کریم میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو اللہ کا فضل اترتا ہے، جو اللہ پاک کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اگر ان کا مقابلہ رمضان کے علاوہ کے پورے سال کے مہینوں کے ساتھ کر کے دیکھا جائے، یعنی پورے سال میں جو رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، ان کے ساتھ اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ قطرہ اور سمندر۔ یعنی رمضان کریم میں تو سمندر والا حساب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا تو ہم اس موقع کو منائیں، زیادہ سے زیادہ مشقت اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ کمائی کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو منانے کی اپنی سی جو ہماری ہمت ہے، ہماری کوشش ہے، اس کو لے کر ہم اللہ کو منائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو رمضان کریم کا مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ تو حدیث پاک میں بہت مشہور ایک روایت ہے، اس کے مطابق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا ہی حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار، آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ رب العالمین جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پر تمہارا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا، پانی پلا دیتا تو ایسا ہی تھا جیسے کہ تو نے مجھے کھلایا اور پلایا ہو۔ اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری بیمار، یعنی بیمار کے بارے میں جو پوچھنا طبیعت کا۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز تھی۔ تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارنے کا ایک سبق دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ رمضان کے مہینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، جس کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہو، اگر اس مہینے میں اللہ کی کوئی بندی، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے غم بیان کریں، اپنی پریشانیاں بیان کریں، اپنے دکھڑے سنائیں اور تنہائیوں میں اللہ کو اپنی داستان بتائیں، تو اللہ رب العالمین اس کی کیا غمخواری نہیں فرمائیں گے؟ تو جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی غمخواری فرمائیں گے۔ جیسے کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ لے کے جائیں آپ،
یہ خرید کے جائیں، یہ لے کے جائیں، تھوڑا سا پیسہ دے کے جائیں، تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. تو وہ بیچنے والا کہتا ہے کہ اس کو خرید کر تو دیکھے، پتہ چلے گا. اور پھر جب کبھی ایسی چیز خرید کر لائیں اور وہ واقعی میں فائدہ مند ہو تو وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھیے پیسہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کتنا مجھے فائدہ ہوا. تو اللہ پاک بھی اسی طرح کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ تو بیچتے نہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے کہ تم میرے بندو اس مہینے میں غفلت میں نہ پڑنا، میرے بندو اس مہینے سے کمائی کر لو. اور ہمیشہ جو ایک حدیث پاک ہے نا کہ جیسے ترغیب چھوٹے بچے کو نہیں دی جاتی، اس طرح ترغیب دی گئی ہے. ایک انسان ڈائٹنگ کر کے بھی بھوکا رہ سکتا ہے. اپنی کسی اس کی جاب بہت ٹف ہوتی ہے، وہ کھانا نہیں کھا پاتا، رات کا سفر ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا پاتا. لیکن اللہ کے لیے کوئی بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے 2 خوشیاں میں عطا کرتا ہوں. فرحۃ عند الافطار، ایک تو جب روزہ افطار کرتا ہے کہ مطلب وہ کچھ کھاتا ہے، اچھا کھاتا ہے، ایک دل کو ایک اطمینان اندر اس کو نصیب ہوتا ہے تو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے. رزق اس کے سامنے ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اچھا کھانا ہو، خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن روزے دار اللہ رب العزت سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی نصیب ہوگی. یعنی اس میں بھی ایک خوشخبری ہے کہ جو روزے دار ہوں گے، روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے روز کچھ ایسا ضرور رکھیں گے کہ ان کو خوشی ہوگی جا کے. تو اللہ رب العالمین ایسوں کا استقبال فرمائیں گے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پروردگار ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور ان کا استقبال فرمائیں گے. کچھ اس قسم کے لوگ ہوں گے اور کچھ اس قسم کے لوگ ہوں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر تم دیکھ سکتے کہ کافر قیامت کے دن کس حال میں ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوں گے اور وہ رب کے سامنے اپنی نگاہ اٹھا بھی نہیں سکیں گے اپنے عملوں کی، اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، بد عملیوں کی وجہ سے. تو اب ان 2 حالتوں میں سے ہم کس حالت کو اپنانا چاہیں گے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود وہ حال عطا فرمایا ہے، ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس لیے ایسے موقعوں کو غنیمت جانے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عبادت میں برکت ہوتی ہے، ذکر میں برکت ہوتی ہے. جتنا انسان ذکر کرتا ہے نا اس کے وقت کے اندر برکت آتی جاتی ہے. کیا بات ہے کہ رمضان مبارک میں ایک مہینے میں قرآن پاک کا دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر عام دنوں میں دیکھے تو سال بھی لگائے تو نہیں کر سکتا بندہ، کیونکہ اس کے ٹائم کے اندر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کر لیں. تو جب اللہ اتنی برکت دے، اتنا کچھ عطا کرے، اس کے باوجود بھی ایک بندہ کمائی نہ کریں. تو اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ماؤں سے بڑھ کر ہم سے شفقت کرنے والے، امت کے لیے رونے والے، طائف میں کیسا کیا کچھ نہیں کیا گیا، اس وقت بھی فرشتے آ کر حاضر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھو میرے نبی سے تاکہ ہم ان کو کرش کریں جو 2 پہاڑوں کے درمیان لا کے انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے. تو فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے، یا بھی مجھے نہیں جانتے. لیکن وہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور اس مہینے میں وہ عبادت کر کے، وہ روزے رکھ کے، وہ صدقے کر کے
وہ ذکر کر کے، وہ دعائیں مانگ کے، رمضان سے پہلے کے جو قصور تھے، خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، چاہے کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ تھا، کتنا ہی بڑا باغی کیوں نہ تھا، لیکن رمضان آیا اور اس نے وہ لگ لگ کے اس بندے نے جب رمضان کا آخر ہو گیا اس نے اپنی مغفرت کرا کر چھوڑ دی، تو خوش نصیب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا موقع دیا، لمحہ لمحہ موقع تھا اس کے پاس۔ مسلمان ملک میں رہتا ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہر جگہ سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، تلاوت کی آوازوں سے ایک فضا معطر ہے۔ اس فضا میں، اس ماحول میں جہاں ہزاروں سمجھانے والے ہیں، تربیت کرنے والے، اور وہ بندہ آرام سے اپنی منمانیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، آرام سے وہ سرکشیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، آرام سے غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو اتنا موقع ملا کہ بلا بلا کے اللہ فرما رہے کہ آؤ اپنی مغفرت کرواؤ، آؤ میرے بندو اپنے آپ کو صاف کرواؤ، آؤ دھو دو خود کو، یہ رحمت کا عشرہ ہے، آؤ میری رحمت اتر رہی ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، آؤ میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، یہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، اپنی گردنیں چھڑا دو دوزخ سے۔ لیکن اس نے یہ نہیں کیا، اس نے سنی انسنی کر دی، اس کو اتنا کھلا موقع دیا گیا تھا، پورا مہینہ دیا گیا، بوجھ نہیں اٹھانا تھا، معافی تو مانگنی تھی، اپنے پچھلے گناہوں پر معافی اور آگے کی اللہ تعالیٰ سے نیک بننے کی نیت تھی، کتنا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اتنا موقع اس کو دیا کہ اس موقع میں وہ مغفرت حاصل کر سکتا تھا، جو بندہ غفلت میں پڑا ہوا تھا وہ اللہ سے رجوع کر سکتا تھا، لیکن اس نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں رکھا، اس کے لیے وہی تھا رمضان مبارک بھی جو کہ غیر رمضان۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی جو بد دعا تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا پہ کہ وہ ہلاک ہو جائے جس کو ایسا پیارا موقع دیا گیا، آخری عشرہ دیا گیا، طاق راتوں کی فضائل بیان کیے گئے، لیکن اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک رکوع نہیں کیا، ایک دفعہ مغفرت نہیں چاہی، ایک دفعہ قرآن پاک کو کھول کے نہیں دے، ایک دفعہ اس کے پاس مال تھا اللہ کی راہ میں نہیں دیا، ایک دفعہ کسی غریب کو، کسی محتاج کو نہیں کھلایا، اللہ سے لو نہیں لگایا، سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کوئی بدبخت ہے نا تو آمین، ہلاک ہی ہو جائے ایسا بندہ جو خود ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ وہ جو طائف کے کافر تو نہیں نہ جانتے تھے، یہ تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک ایماندار بچہ ہے، یعنی کلمہ گو بچہ ہے، کلمہ گو لڑکی ہے، لیکن اس نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گویا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جب ایسا باغی ہوگا تو ظاہر ہے، لیکن ایسوں کے لیے بھی اتنی اللہ پاک نے اپنی رحمت کی باہیں کھولی ہوئی ہیں کہ میرے بندو ایک دفعہ تو آ جاؤ اور مغفرت کروا لو اپنی، تو اللہ مغفرت کرواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کے اعزاز میں جنت کو سجایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور خود جنت مہکتی ہے لیکن اور بھی اس کو مہکایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ محروم ہے، تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم زمین میں جاؤ اور تمام تر جو کانٹے ہوتے ہیں نا، روڑے، ان کو ہٹا دو میرے بندوں کے راستوں سے، یعنی جو شیاطین ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو ہٹا دو، صاف کر لو تاکہ ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ تو اعزاز تو بہت زیادہ ہے،
بہت موقع ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، بلانے والے کو. وہ اناؤنسمنٹس ان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ہے ایسا. حل من سائل فأعطیہ سؤلہ، حل من تائب فأتوب علیہ، حل من مستغفر فأغفر لہ. اللہ اکبر. ساری رات یہ بلاوا بلایا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا ہے، مغفرت چاہنے والا ہے. کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، یعنی غریب نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العالمین. قرض فرمایا، قرض کو لٹایا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو قرض فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں جو کہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے وہ. اللہ اکبر. اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، جب یہ تو اللہ تعالیٰ رمضان میں کرتے جاتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اس چیز کی وہ فکر کرتے تھے کہ یا اللہ کہیں ہماری ہلاکت کی جو دعا ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہ ہو جائے. کیونکہ اتنا کچھ بتانے کے بعد اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے نا، تو واقعی ہی وہ محروم ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ واقعی وہ محروم ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے نا کہ دنیا میں کوئی اگر اس کو رہائی مل جاتی ہے اور وہ کسی جرم سے بری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے. وہ گھر میں پارٹی رکھتا ہے، وہ دوستوں کو ٹریٹ دیتا ہے، وہ کوئی اس کے اوپر کوئی فنکشن رکھتا ہے، وہ بتاتا ہے سب کو فون کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں. تو ایک تو الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. دوسرا تراویح کی نماز. اللہ رب العالمین وَيَقُول یا عبادی سلونی، اور فرماتے ہیں کہ بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. یعنی آخرت میں تو سب کچھ دے دوں گا، دنیا کے بارے میں دیکھوں گا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے تو فوری مل جائے گا، نہیں ہے اس کی جگہ کچھ اور مل جائے گا. تو اپنی عزت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ اپنے مزدوروں سے، سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے گناہوں پر اپنی چادر رحمت کی، ستاری کی چادر ڈالتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا کبھی نہیں کروں گا. مجرم وہ ہے نا جو کافر ہے، جو سرکش ہے، ان کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا. اور یہ رسوائی سب سے بڑی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم حسن ظن یہ رکھ، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں نہیں ڈالیں گے. لیکن پھر غفلت آتی ہے، ایسی مشغولیت انسان کے اندر آ جاتی ہے. اب ہم غور کرتے ہیں اپنے رمضان کریم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے عطا فرمائے، 29 روزے. اور تو اس کے بعد ہم اس پورے رمضان کریم کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا ہم نے جو حاصل کرنا چاہیے تھا کر سکیں. آیا اب سب سے پہلے اپنا محاسبہ کر دیکھیے ہم کہ آیا میں وہی میری پرسنالٹی ہے جو پہلے رمضان سے پہلے تھی، یا کچھ بدلاؤ آیا ہے، کچھ سیکھا ہے، کچھ بنی ہوں کہ نہیں، ویسا ہی کہ ویسا حال ہے.
اگر ویسا کہ ویسا حال ہے تو یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے. پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یعنی اگر رمضان میں ہم خود کو بدل نہیں پا رہے، عام دنوں میں تو انسان کا نفس اتنا باغی ہو جاتا ہے، اور اوپر سے شیطان اپنی پوری طاقت کو لے کر ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر جو نیکی کی صفات سی آ جاتی ہے نا، وہ بھی پھر کم، تو ہر طرف فتنہ ہی فتنہ. تو کیا ہم نے اپنے رمضان کو مقبول بنا لیا؟ کیا ہم نے اپنی قبولیت کروانے میں کامیاب ہو گئے؟ یا کہ صرف گنتی کی حد تک معاملہ رہ گیا ہے کہ اتنے لوگوں کو افطاری کرانی چاہیے تھی تو کرا لی، اتنے لوگوں کو سحری کرانی چاہیے تھی کرا لی، اتنے قرآن پاک ہونے چاہیے تھے ہو گئے، دورہ قرآن ہونا چاہیے تھا ہو گیا، دروس ہونے چاہیے تھے ہو گئے، اور جی ذکر یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ہونا چاہیے تھا ہو گیا، دعائیں بھی مانگی گئی رٹی رٹی. اب کیا رہ گیا کیا رہ گیا، چلے پھر کرتے ہیں. لیکن ہم جب اٹھتے ہیں میرے جی کی حالت وہی کی وہی ہے. ابھی بھی جب میں اپنی حالت کو دیکھتی ہوں تو میری حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. تو کیا میرے اندر خوف ہے؟ کیا فکر سوار ہے؟ کیا میں پریشان ہوں کہ یا اللہ میرا رمضان قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا اللہ اگر یہ قبول نہ ہوا تو کیا بنے گا میرا؟ اور آپ تو اللہ ہیں. کئی دفعہ اللہ جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں فرماتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، جہاد میں اس نے شرکت کی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی، تو سب نے کہا کہ یہ تو بڑا بہادر مجاہد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دوزخی ہے. اور پھر بعد میں دیکھا کہ اس کو تکالیف آئی، یعنی اس کو زخم گہرا لگا. یہ بہت نکتے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اس کو زخم گہرا لگا اور وہ زخم برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی، یعنی اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو پھر صحابہ کرام کو یقین آ گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پہلے وہ حیرت زدہ تھے، ایک لڑ رہا ہے بندہ اللہ کے لیے اور لگا ہوا ہے. تو میں اور آپ سوچیں کہ ہم کہاں پہ گر گئے اپنی جگہ سے، کس تکلیف کو ہم برداشت نہ کر سکے. یعنی نفس کی شدت تھی وہ ہم پر غالب آ گئی، یا کوئی اور ایسا معاملہ تھا کہ ہم برداشت نہ کر سکے اور فوری لگ گئے. تو اس لیے یہ غور کرنے کی بات ہے. لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، میچ کھیلنے جاتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں یار چلو ذرا افطاری کرنے چلتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا، سحری کرنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں ہم سو کر نیند پوری کر لیں گے. تو اس طرح بھی رمضان ہے. تو ہم نے ایک وہ گروپ ہے اور ایک ان لوگوں کی جماعت ہے جو عبادت کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں، اور تھک تھک کے عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کر لیا کہ نہیں کیا. تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں فرماتا. اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس لیے ہم تھوڑا سا قرآن عظیم الشان جو کہ الحمدللہ یہ ہمارے دروس تھے کہ ہم قرآن پاک کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں، کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے کلام میں ہمارے لیے ہدایت کی باتیں کیا ہیں. اور سبحان اللہ ایک آیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ اسی ایک آیت کو ہم غور کریں، سوچیں. اتنی پیاری باتیں نکلتی ہیں. تو اس لیے جو قرآن پاک کو جان کر سمجھ کر پڑھتے ہیں نا وہ بہت خوش نصیب ہیں. ان کو آرام سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ ہاں یہ پریشانی ہے تو یہ،
تو قبولیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم یہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے یہ کیا تو بس یہ تو ڈن ہو گیا، قبول ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کے کاموں میں ہو سکتا ہے. اللہ کا معاملہ بہت مختلف ہے. وہ نقطہ نواز ہے. کئی دفعہ اتنی چھوٹی سی ذرا سی نیکی کو قبول فرماتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنی نیکیوں کو بھی رد فرماتے ہیں. اس لیے یہ خوف ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ خوف ایمان کو بچاتا ہے. یا اللہ تیری توفیق تھی، تیری عطا تھی، تو نے مجھے یہ توفیق دی اور میں نے یہ کیا. میری کیا اوقات؟ اللہ تو نے مجھے منتخب کیا قرآن سکھانے کے لیے، تو نے مجھے منتخب کیا اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، خدمتوں کے لیے. یا اللہ اگر یہ نہ کرتے تو میں کہاں جاتی؟ یا اللہ میرا کیا حال ہوتا؟ یہ تیری عطا ہے میرے مولا، میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں تیری بندی ہوں اللہ. تو جو مجھے نوازے تیری مرضی ہے، میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. ورنہ کیسے اللہ نے اپنے بندوں کو آزمایا اور وہ اس آزمائش پہ پورے اترے اور قبول ہو گئے. چھوٹے لوگوں کو نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، تو انہوں نے پورا کر دیا ان کلمات کو. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح امتحانات ہوئے ان کے. ہمیں تو 1 مہینے کا بھوک پیاس برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن جو ان کے پیارے تھے ان کو تو بہت زیادہ آزمایا گیا. کس طرح سے آزمایا گیا اللہ، کہ آپ تصور کیجئے گا. پہلا امتحان کیا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے. پہلا امتحان کیا تھا؟ جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس گھرانے کا جو بڑا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرست ہی نہیں، بت ساز، بت فروش بھی تھا. یعنی بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بت کو پوجتا بھی تھا. یعنی بیٹے کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور باپ کون ہے؟ آزر بت پرست. تو جب انسان کی اپنی فیملی میں ایسے لوگ ہوں تو یہ بہت درد اٹھتا ہے ایسے انسان کے لیے جو اس گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت پر چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو سمجھانا اتنا مشکل تھا. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ سچا نبی تھا. اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد محترم، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے والد آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کو جو نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ کام آئے آپ کی کچھ بھی. تو یہ اتنی بڑی بات تھی. باپ کے لیے کاروبار کا ذریعہ ہے، خدا بنا بیٹھا ہے اور بنا بھی رہا ہے، اپنی پوری مشقت لگی ہوئی ہے، اور بیٹا اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یہ بہت بڑی باتیں ہیں باپ کے آگے بیٹے کی طرف سے، اور وہ باپ جو روبدار ہے، بڑا ہے، کہ بیٹا جو ہے وہ چون چرا بھی نہیں کر سکتا، تو بیٹے اٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کریں کہ اے میرے والد محترم، میرے پاس ایک علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، لہٰذا تم میری باتوں کو فالو کرو. اپنے باپ کو عہدی کا صراطا سویا، اور جب تم میری باتوں کو پیروی کرو گے، میری راہ چل کر دکھاؤ گے، تو میں سیدھے راستے پر تمہیں چلاؤں گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر،
شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یعنی باپ کے لیے اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑی باتیں. تو باپ نے کہا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، کہ بولا کہ ابراہیم کیا تو پھرا ہوا ہے، کیا تم نے چھوڑ دیا، اعراض کر لیا میرے معبودوں سے؟ اگر تو باز نہ آئے گا اس حرکت سے تو تجھ کو میں سنسار کر دوں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے. یعنی ہم روزہ رکھیں، ہمیں ہمارے والد اگر اٹھ کے یہ کہہ دیں، ہمارے بڑے یہ کہہ دیں کہ تم روزہ رکھو گے، چھوڑو گے نہیں تو سنسار کر دوں گا، ہمارا کیا علم ہوگا؟ ہم تو مسلمان گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے کہ وہ کلمہ گو تھے، انہوں نے ہمیں ایمان پر بڑا کیا. اگر ایسا ہوتا تو ایمان کی لذت کا پتہ چلتا نا، کہ اتنی مخالفت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتحان آتا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. انہوں نے فرمایا کہ تجھ پر سلام ہو اپنے باپ کو، میں معافی مانگتا رہوں گا میرے والد آپ کے لیے. اللہ اکبر. میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا. یہ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں، کہ مایوسی نہیں، امید جھلکتی ہے، یقین جھلکتا ہے. فرمایا کہ میں چھوڑتا ہوں تجھ کو بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے پروردگار کی. امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا انشاءاللہ. تو یہ ایک امتحان تھا کہ یعنی گھر سے نکال دیا، گھر سے بے دخل کر دیا. دوسرا امتحان آزمائش کے، پوری قوم بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا امتحان تھا. جب آزر نے ٹھکرا دیا، سنسار کرنے کی دھمکی دی، تو آپ نے اپنی قوم کو بھی خطاب کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ. یعنی وہ بہت ایک لمبا قصہ ہے کہ قرآن مجید اس خطاب کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی دن سے ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے معاملے کو جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہے، اللتی انتم لہا عاکفون، جن کو تم لیے ہوئے بیٹھے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی حالت میں پایا کہ ان کی عبادت ہوتی تھی. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اس کے باوجود بھی تم یہ عبادت کا کام کرو گے جبکہ تم بھی غلطی پر ہو، تمہارے ماں باپ بھی. قال بل ربکم رب السماوات والارض. انہوں نے فرمایا کہ قال بل ربکم، تمہارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے. الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. تمہارا پروردگار زمین و آسمان کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی کا قائل ہوں. لیکن انہوں نے کیا کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامٍ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ. اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکے ہوں گے پیٹ پھیر کر. تو انہوں نے وہ جو سارا معاملہ کیا ان کو توڑنے والا، یعنی انہوں نے زبان سے بھی دعوت دی، دل سے بھی برا جانا، اور عملی طور پر بھی نفرت کا اظہار فرمایا. تینوں کے تینوں کام کیے. تو یہ اللہ کے خلیل کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ اعمال پر آزمائش ہوتی ہے، یہ ایمان پر آزمائش ہوتی ہے، دنیا پر بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن فرق ہے، دنیا کی آزمائش سے کچھ نہیں ملتا، اور ایمان کی آزمائش پہ انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، انسان کو گریٹ ملتا ہے.
تو انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلیہتکم، اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کر سکتے ہو. سب ایک ہو گئے کہ یہ کوئی نرالا بندہ ہمارے بیچ میں آ گئے. جیسے کسی فیملی میں ایک نیک بندی کوئی اٹھتی ہے نا تو کہتی ہیں کہ یہ بڑی اللہ والی بن کر آ گئی ہے، ساری زندگی اس نے فیشن کرتی رہی، بال دکھاتی رہی اور جو ہے بد عملیاں کرتی رہی، اب یہ جو ہے نا مبلغہ بن گئی ہے، اب یہ ہمیں کہتی ہیں اب پردے کا کیا فائدہ، یہ 20 سال جو اتنی بے پردگی میں گزری، اب کیا فائدہ چہرہ چھپانے کا. وہ 1000 بار کہتی ہیں کہ اب اللہ نے مجھے ہدایت دی، جب ہدایت دی میری آنکھیں کھل گئی، میرے اندر اسلام اتر گیا تو مجھے ہوش آیا اور میں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، میں حاضر ہوں میرے رب. لیکن وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ کون سی دینداری ہے؟ ان کی باتوں کو نہ ماننا، چاہے وہ حرام بات کرنے کو بھی کہیں. ظاہر ہے جن کو روزوں سے محبت ہے، اگر کوئی کہیں روزے مت رکھیں، باپ بھی کہیں تو کیا چھوڑ دینے چاہیے روزے؟ تو امتحانات ہوتے ہیں نا اس دنیا میں، مختلف طرح سے امتحان ہوتے ہیں، گھر میں، سسرال میں، ماں باپ کے گھر میں، دوستوں کے بیچ میں، جس جگہ جاب ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی امتحان کا سلسلہ میرے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی ہمیں مقام ملا ہوا ہے، اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو یا ہم تو کامیاب ہو جاتے یا ناکام ہو جاتے، ایک چیز تو ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے. اور یہاں پہ دھمکی، یعنی انہوں نے سب نے پلاننگ کی کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو اب ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا. اور یہ سب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں سارے. یہ اپنے رسول کو تسلی بھی دی اور اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی. تیسرا امتحان قوم سے تو ٹکراؤ تھا، مگر اس واقعے کی خبر جو بتوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے توڑنے کا، یہ جو وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اس کو پتہ چل گیا، بتا دیا گیا اس کو. اور وہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا. تو اس کے لیے یہ بڑا ایک معاملہ تھا، بڑا بادشاہ تھا اور اس کو پتہ چل گیا. تو یوں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، اس نے دلیلیں لی کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تم جس کو خدا کہتے ہو، میں تو رب تو میں ہوں. تم جس کو ایسے ماحول میں جہاں اللہ کا تصور بھی نہیں ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اٹھایا ہے. تو ہماری فیملیز میں بھی ایک بندہ ایک بندی کو اللہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے خاندان والوں کو بدل دیتے ہیں. لیکن کبھی ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی آزر بن جاتے ہیں، قوم کے سرکش لوگ بن جاتے ہیں اور نمرود بن جاتے ہیں. سب سے رکاوٹ یہی لوگ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کیسے چل رہے ہو، کیا ضرورت ہے، کیوں زیادہ جنتی بننا ہے، چھوڑ دو. جس کو تھوڑی سی اتھارٹی ملی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ پھر بھی چل پڑتا ہے بندہ. لیکن جو نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی اتنا مقام، اس کو پھر اس کے دین سے کھینچ لیتے ہیں، ایمان سے کھینچ لیتے ہیں. کہتے ہیں بس اتنا دیندار بنو جتنا ہم چاہ رہے ہیں، چھوڑ دو روزے بھی، کیا ہے، روزے رکھ لیے، نماز ہی چھوڑ دو، کبھی کبھار رکھ لو، کبھی کبھار پڑھ لو، اللہ معاف کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا. تو قبولیت کہاں سے ملتی ہے، یہ بات ہے. ہم اپنے رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ یہ بھی ایک ایمان کا سفر ہے، اللہ کی تلاش کا سفر ہے. اس اللہ کی تلاش کے راستے میں کیا کیا ہمیں پیش آتا ہے اور کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نبی ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں ہے اور بحث کیا ہو رہی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ.
تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی؟ اس نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا، بحث کی۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے پروردگار زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہا بے شک کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تو اس کو مغرب سے نکال کر تو دکھا اگر تم رب ہو۔ تو وہ کافر اس سے لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، یعنی جو ظالم ہوتا ہے نا وہ بے وقوف ہوتا ہے، تو وہ رب بنا پھر رہا تھا۔ تو پھر اس نے جب دیکھا کہ اس کا معاملہ تو بگڑا ہوا ہے، یعنی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو وہ ناکام جب ہو گیا تو اس نے پھر حکم دیا کہ آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کا انتظام کرو۔ لہٰذا وہ وقت بھی آیا کہ جب جو کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، ایک وہ آگ ہوتی ہے جو کہ دنیا کی آگ ہوتی ہے، اور ایک وہ آگ ہے جو مصیبتوں کی آگ ہوتی ہے، جو آزمائشوں کی آگ ہوتی ہے، جو پریشانیوں کی آگ ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے نا، دنیا میں انسان کا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس میں اس بندے کو سرخرو فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے یقین کا رشتہ جوڑتا ہے، اور اس رمضان کریم کے حوالے سے اس کا یقین بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گل و گلزار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ تو جو رمضان ہے نا، رمضان یہ آزمائشوں کو جلاتا ہے، یہ گناہوں کو جلاتا ہے، یہ نفسانی بیماریوں کو جلاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو رمضان کریم جو ہے یہ بھی انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے، اور یہ انسانوں کے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یکسوئی تھی کہ وہ نہ قوم کی بات مان رہے ہیں، نہ باپ کی بات مان رہے ہیں، نہ بادشاہ کی، لیکن آگ میں ڈالا گیا تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایک تو وہ آگ تھی نا جو دنیا کی جلائی ہوئی آگ تھی، بہت بڑی آگ تھی، تو ایک بظاہر کی جو آگ ہوتی ہے آزمائشوں کی آگ ہوتی ہے، جو کہ میں اور آپ سہ رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ، اور ہمیں ڈالنے والے انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کو پکڑ کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مصیبت کو اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آگ تو جلانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ فرما رہے کہ میرے حکم سے یہی آگ ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ جو دنیا میں مصائب، آزمائش اور امتحان کی جو آگ ہوتی ہے نا، جب انسان ان کو سہتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے اور نیک امید لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی آگ کو، یعنی اسی مصیبت کو اس کے لیے راحت کا، آسانی کا، عزتوں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یکسوئی تھی، تو رمضان کریم ہمیں یکسوئی سکھاتی ہے، خاص طور پر اعتکاف کی حالت میں ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک طرف لگ جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں۔ حنیفم وما انا من المشرکین، یعنی وہ یکسو تھے ابراہیم ایک طرف۔ تو روزے دار روزہ رکھ کے ایک طرف ہو جاتا ہے، گناہوں سے، نفس سے، دنیا کے فتنوں سے ان کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی رضا تلاش کرتا ہے۔ رمضان
آدم علیہ السلام کا استغفار ہے کہ آدم علیہ السلام شیطان کی لغزش ہوئی تو ان کو جب احساس ہوا انہوں نے استغفار کیا، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے مغفرت چاہی، اور ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرمائی۔ تو رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو کتنے ہی بڑے بڑے گناہ جو شیطان نے ہمیں ان میں ڈال دیا تھا، مبتلا کر دیا تھا، جس سے ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تھے، رمضان کریم اللہ نے ہمیں دیا کہ تم اپنی مغفرت کرواؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، تم بھی مغفرت چاہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو رمضان استغفار ہے، اور یہ رمضان نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ جیسے اس وقت نوح علیہ السلام اس کشتی کو بنا رہے ہیں اور لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، لہٰذا جب وہ بن گئی، طوفان آیا، انہوں نے ایمان والوں کو اس میں بٹھایا اور ان کو نجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان سب کو بچایا، باقی سب کو ڈبو دیا۔ تو جو کوئی رمضان المبارک کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، عذابوں سے، آزمائشوں سے، شیطانوں سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، ارتداد سے بچاتے ہیں۔ رمضان کی عبادت کی برکتوں سے پورا سال اللہ اس کی رکھوالی فرماتے ہیں، اس کا ایمان بن جاتا ہے، اس کا ایمان چارج ہو جاتا ہے۔ اور یہی اسماعیل علیہ السلام کی قبولیت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا قبول فرمایا کہ ان کی نسل میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو رمضان ہمیں قبولیت دلواتا ہے، انسان رمضان میں قبول ہو جاتا ہے، اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اس کا ذکر قبول ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ قبولیت کے مواقع پل پل رکھے ہیں۔ اور یہ رمضان موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ اللہ سے کلام فرماتے تھے، وہ اللہ سے کلام فرماتے تھے۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، جب اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اس میں اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، گویا کہ یہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں تسلی ڈالتے ہیں، رحمت ڈالتے ہیں، سکون ڈالتے ہیں، چین ڈالتے ہیں۔ تو یہ رمضان اللہ سے کلام کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے۔ جیسے وہ اس تخت کے ذریعے سے بہت لمبا سفر بہت کم ٹائم کے اندر طے کرتے ہوتے تھے۔ تو جو کوئی رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اس کو لاسٹ عشرہ ملتا ہے، اس کو طاق راتیں ملتی ہیں، اس کو شب قدر اللہ نصیب فرماتے ہیں، تو اس شب قدر کی وجہ سے اس کے ایمانی کیفیت، اس کی عبادتوں کا ثواب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ فاصلہ طے کرتا ہے، پوری زندگی کی کمائی کرتا ہے۔ اور یہی رمضان داؤد علیہ السلام کی تلاوت ہے، اور وہ تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی آواز تھی۔ اور رمضان کریم میں بتایا کہ میرے قرآن کو پڑھو، اس کا دور کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس سے اپنے دلوں کو منور بناؤ۔ ہر طرف تلاوت کی آواز، سبحان اللہ، ہر گھر سے آ رہی ہے، ہر مسجد سے آ رہی ہے، رات کو 12 بجے نکلے آواز آ رہی ہے، 7 بجے نکلے آواز آ رہی ہے، یعنی قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، یعنی شہر رمضان شہر قرآن، سبحان اللہ۔ اور یہ رمضان زکریا علیہ السلام کا یقین ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ اچھا ان کو بے موسم اللہ پھل عطا فرما رہے، ہنالک دعا زکریا، اسی وقت انہیں اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اولاد نہیں ہے، اب مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو قبول کیا اور ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس رمضان میں دعا کی قبولیت ہے۔ اور یہ رمضان کریم یعقوب علیہ السلام کا صبر ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، جو صبر کرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے سب کچھ لوٹا دیا۔ تو رمضان کریم صبر کا مہینہ ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے ابھی حدیث پاک میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے جو یہ مزدور ہے، یہ جو آئے ہیں، ان کو کیا میں دے دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، مزدوروں کو تو فوری دینا چاہیے ان کو ان کی اجرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں ان سے راضی ہوں، میں ان کی مغفرت کر دی روزوں کے بدلے، اور میں ان سے راضی ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، صبر کے بدلے میں اللہ کی رضا نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ رمضان کریم یونس علیہ السلام کا رجوع ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے ہر وقت، اللہ کا ذکر کرتا ہے ہر وقت، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کبھی افطاری، کبھی سحری، کبھی جمعہ، کبھی ظہر، کبھی تلاوت کر کے، کبھی صدقہ کر کے، کبھی خدمت کر کے، دعا دعا دعا، رجوع کرنا، رجوع اللہ کرنا۔ تو رمضان رجوع اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان یوسف علیہ السلام کا تقوی ہے کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے تقوی کا خیال رکھا، انی معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کہ میں کسی عورت کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤں۔ رمضان عیسیٰ علیہ السلام کی بقا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، بلندی بخشی، بالکل رمضان کریم کے روزوں عبادات کی وجہ سے اللہ انسان کو ایمانی طور پر ترقی عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے آسمانوں میں، اس کے لیے خیر کے فیصلے اترتے ہیں، اس کا نام لیا جاتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کے شکر کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کرنا چاہیں نا تو سورہ فاتحہ بہترین ہے، کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری ثنا کی۔ یعنی جب یہ سورت بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آیت کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، تو بندے کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان کریم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے ہر پہلو میں، ہر کونے، ہر جگہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم اس طرح سے رمضان مبارک کو کہ مہینہ اگر ہمارا ابھی تک گزر گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اور پھر اگلا امتحان کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا۔ جو کسی کا بھی کوئی اپنا ملک ہوتا ہے نا، اپنا وطن ہوتا ہے، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے محبت تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو پناہ دے سکے۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ لوگ تھے، ان کے علاوہ کسی نے بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر اللہ کا پیغام سنائیں اور دعوت حق پہنچائے، اور یہ سوچ کر وہ وہاں سے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جانے والا ہوں یہاں سے اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہے کہ وہ میری رہنمائی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا ان کو، وہاں سے سفر کرنا پڑا، وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر 5واں امتحان اللہ تعالیٰ اس کے بعد لے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے، مگر دل میں اولاد کی آرزو بھی اور اس کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔
اور یہاں تک کہ بڑھاپے میں جا کے تقریباً 87 ایئرس میں جا کے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں میری دعا آج مانگی تھی کل قبول کیوں نہیں ہوئی. ڈپریشن میں جاتے ہیں ہم، بیمار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، اب لگتا ہے ہم ہی بد نصیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے کسی مقصد کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں اور اس کو جائز ٹائم پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، اور اتنی طلب کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی حسرت کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم اپنی اس بیوی کو حضرت ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آنا ہے. ابھی تمہیں نہیں پتا وہ کون سی جگہ ہے، لہٰذا فرشتے کے ساتھ وہ جاتے ہیں. جدھر بھی کوئی گرینری ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ نہیں، یہ جگہ نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ جگہ نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ چٹیل میدان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اکبر. یعنی پھر ایک جگہ چٹیل میدان، وہاں پانی بھی نہیں، درخت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ادھر ان کو رکھنا ہے. اور وہ مشہور کتابوں میں آتا ہے کہ پوچھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ، یعنی کس نے کہا ہمیں یہاں پہ چھوڑنے کو؟ تو وہ جواب نہیں دیتے ابراہیم علیہ السلام. وہ پوچھتی ہیں کیا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو؟ تو وہ سر ہلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو وہ کہتی ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اگر میرا اور آپ کا ایمان یہ بھی ہونا، پھر آپ سوچئے کیا چلاتے ہیں اللہ، جو یہ کہے نا کہ اللہ مجھے ضائع کریں گے، اللہ میرے روزوں کو ضائع نہیں کریں گے، میرے اعتکاف کو ضائع نہیں کریں گے، میری کوششوں کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرا رزق رکھا، میری تقدیر لکھی، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے. تو جب یہ ایمان انسان کا اللہ کے اوپر ہو، اللہ اس کے حسن ظن کو قبول فرماتے ہیں، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں. اللہ نے کیا کیا حضرت ہاجرہ کے لیے؟ سبحان اللہ، کہ وہاں کوئی نہیں ہے، اللہ نے زمزم کا انتظام کر دیا. اور وہ اپنے بیٹے کے لیے ترس ترس کر کبھی صفا کبھی مروہ دوڑ لگائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو، ان کے دوڑنے کو ایسا قبول فرمایا کہ آج اس کو سعی کہا جاتا ہے. آج جب پوری دنیا سے جاتے ہیں فقیر بھی وہاں پہ عبادت کے لیے، یعنی عمرہ کرنے، حج کرنے، امیر جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، بادشاہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو اسی طرح دوڑنا پڑتا ہے. یعنی ان کے قدموں پر امت کو دوڑایا ہے. ان کی مشہوری، ان کی شہرت، نیک نامی اتنی کرائی کہ ان کے قدموں پر عقیدت کے ساتھ امت کو دوڑایا اور ان کے دوڑنے کو عبادت بنا دیا. تو یہ یقین کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے. یہ بہت پیارا جملہ ہے کہ اگر اللہ کو دل سے ہم یہ بات کہیں نا، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، تو اللہ گواہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. وہ جو لگے گا کہ آج تو میری بتی بجھ گئی، بس کچھ نہیں ہو سکتا، میرا تو ٹائم ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو اٹھاتے، اللہ وہاں سے اس کو اٹھاتے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہاں پہ چھوڑ دیا نا، فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے رب، میں نے بسایا اپنی ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، اور وہ تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تاکہ قائم رکھیں یہ نماز کو. سبحان اللہ. اس وقت ابھی کچھ بھی نہیں بنا، اس وقت وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے
کچھ بھی نہیں ہے وہاں، کعبۃ اللہ نہیں ہے. اور لوگوں کے دلوں کو اللہ مائل فرما ان کی طرف، اور روزی دے ان کو ثمرات، پھلوں کی روزی، تاکہ یہ شکر گزار رہیں میری اولاد، میری نسل. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل غیر ذی زرع ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہاں دعا کیا ہو رہی ہے؟ یا اللہ میرے پروردگار، میرے مالک، میری اولاد کو ضائع نہ فرما، ان کو آباد بھی رکھنا، ان کو زندگی بھی دینا. لیکن سب سے بڑی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ نماز قائم کریں، تیری بندگی کریں، تیرے محترم گھر کے پاس یہ رہیں، اور ان کو رزق دینا پھلوں میں سے، لوگوں کے دلوں کو مائل فرمانا. اب یہ ساری دعائیں دیکھیں، ساری کی ساری قبول ہے. آج کون وہاں جانا نہیں چاہتا؟ کون اپنے پھل یعنی اپنی اولادوں کو وہاں بیچنا نہیں چاہتا، وہاں ان کو لے کے جانا نہیں چاہتا، خود جانا نہیں چاہتا، خود وہاں جا کے رہنا نہیں چاہتا؟ وہاں پہ ایک جو ہے، وہاں پہ قبر کی دعا ہوتی ہے، اللہ میری آخری آرام گاہ وہاں ہو، وہاں جانے کی دعا، حسرت ہوتی ہے. تو وہ کتنی پیاری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے وہاں پہ کی. اب وہاں پہ ظاہر ہے وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح وہاں پہ انہوں نے وقت گزارا، پھر کس طرح سے جو ہے وہاں پہ بیت اللہ کا جو مرحلے سے پہلے وہاں پہ بستی بس گئی اور لوگ آ گئے، سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور امتحان ہوتا ہے جس کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد کی ایک اور قبولیت کا مرحلہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تیرا بیٹا ہے ابراہیم، اس کو ذبح کرنا ہے میرے لیے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. خلیل اللہ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور بیٹا بھی سعادت مند، حاجرہ علیہ السلام کی اولاد، تربیت حاجرہ علیہ السلام نے فرمائی تھی. تو وہ دعا دیکھیے کہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ دعا ایسی بڑی نعمت ہے کہ ہر چیز میں دعا، ہر چیز میں. کہ جس طرح ابھی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھ کو نیکوکار اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، پس بشارت دی ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پھر جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، یعنی بڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. ماذا، تو انہوں نے فرمایا کہ فانظر ماذا ترى، لہٰذا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں. یعنی وہ بیٹے پہ زبردستی نہیں پوچھ رہے کہ میرے بیٹے کی تربیت کیسی ہے. قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ اکبر. ایک یہاں نقطے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو یا ابتی کہا تھا، یعنی ابا جان. اللہ تعالیٰ نے اولاد مکافات عمل، انہوں نے ابا جان کہا تھا، بیٹا بھی ابا جان کہہ رہے ہیں. باپ کو انہوں نے عزت دی تھی، بیٹے نے بھی عزت دی. باپ مشرک ہے لیکن انہوں نے عزت دی، پھر بھی باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی معاذ اللہ. لیکن وہی چیز بیٹا کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اور یہ دونوں اللہ کے دوست، عظیم دوست. ادھر تو ایک بت پرست ہے، ایک خلیل اللہ ہے، لیکن ادھر دونوں ذبیح اللہ اور خلیل اللہ دونوں پیارے. تو ادھر کس قدر خوبصورتی سے جواب دے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ آپ کر لیجئے گا. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین. اللہ اکبر. جب ان دونوں نے رضا اور تسلیم کے ساتھ اس بات کو مان لیا تو یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیا. فلما اسلم وتلہ للجبین،
تو جب دونوں نے رضا و تسلیم کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو بچھاڑ دیا، نیچے گرا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ تحقیق بے شک تم نے سچ کر دکھایا اس خواب کو، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بدلہ دیا کہ ان کو عزتوں سے نوازا، اور پھر وہی بیٹا باپ کا بازو بن جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں کو اللہ انعام کے طور پر ایک اور بڑا کام دیتے ہیں، اور وہ انعام کے طور پر دیتے ہیں، اس کام کے لیے ان کو چن لیتے ہیں ان سے راضی ہو کر اور ان سے خوش ہو کر، اور ایسا کام کہ جو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب میں نے کہا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ بیت اللہ میرا گھر ہے اور یہ ازل سے میرا گھر ہے، لہٰذا اب اس کی بنیادیں مٹی ہوئی ہیں، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور یہ نشانات فرشتے آ کر دکھائیں گے، یہاں پہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اور وہ پتھر لا کے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، گھر کو بنایا جاتا ہے، بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو جب وہ اللہ نے حکم دیا اور دونوں اللہ کے پاک نبی ہیں اور اللہ کے گھر کا کام ہو رہا ہے، لیکن عاجزی دیکھیے، ہمیں سبق جو دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور دونوں دعا کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہماری جانب سے یہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ہم یہ گھر بنا رہے ہیں، یہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ یہ گھر تیری توفیق سے ہم بنا رہے ہیں، تو نے حکم دیا ہے، اتنا عظیم کام ہے، لیکن اتنی عاجزی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما اس گھر کی تعمیر کے لیے، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما۔ تو بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کریم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے پیارے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ قصے سن کر بھلانے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو سبق لینے کے لیے ہے۔ یہ قرآن عظیم الشان ہمیں سکھاتا ہے، یہ پوری زندگی کی کتاب ہے، یہ عالمی ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے پورے عالم کے لیے، عالمین کے لیے ہے۔ اس کو کھولیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ہماری زندگی پھر سنور جائے گی، ہماری آخرت پھر سنور جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کریم عطا فرمایا، رمضان کے روزے عطا فرمائے، رمضان کے روزے دے کے فرمایا کہ تم روزے رکھو، تم اعتکاف کرو، تم تراویح پڑھو، تم سحری کرو، تم افطاری کرو، تلاوت قرآن عظیم الشان کو زیادہ سے زیادہ وقت دو، اور پھر مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہیں قبول کروں گا۔ لیکن اس پر اترانا نہیں۔ یہاں پہ ہمیں سبق ملا، جب بھی اچھا کام کرو عاجزی اختیار کرو، جب بھی بہترین کام کرو عاجزی اختیار کرو۔ اس کے لیے دو چیزیں کریں کہ ایک یہ، اللہ جتنی کوتاہیاں رمضان کریم میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دینا، یا اللہ ہمیں بخش دینا، ہماری مغفرت فرمانا، اور دوسرا اللہ جو اچھا کیا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، بس پروردگار، تیسری بات اللہ تو قبول فرمانا، اللہ تو قبول فرمانا۔ ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، آپ مال نہ دیتے ہم کیسے صدقہ کرتے ہیں، آپ ہمت نہ دیتے ہم کیسے روزہ رکھتے ہیں، آپ ہمیں علم نہ دیتے ہم کیسے آپ کے کلام کا درس دیتے، اللہ آپ ہمیں سماعت نہ دیتے ہم کیسے سنتے، اللہ آپ عمل کی توفیق نہ دیتے ہم کیسے عمل کرتے، آپ ہمیں قرآن عظیم الشان کی محبت نہ دیتے کیسے تلاوت کرتے، اللہ آپ ہمیں ہمت نہ دیتے ہم کیسے اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکتے تھے، یا کیسے کسی ادارے کی خدمت کر سکتے تھے، کیسے اللہ آپ ہمیں صلاحیت نہ دیتے کیسے ہم اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے تھے۔ اللہ آپ نے طاقت دی، آپ نے ہمت دی، آپ نے آسانیاں دی، آپ نے مددگار لوگ دیے، یہ تیرا کرم ہے۔ اور اللہ بس ہماری ان خدمتوں کو جو تیری توفیق سے، تیری ہمت دینے سے
اور تو ہم سے کرا رہا ہے. ہر اچھے کام تیری طرف سے، ہر برے کام میری طرف سے. برے کاموں کے لیے پروردگار مجھے معاف فرمانا. میرے سارے اچھے کاموں کو میرے پروردگار قبول فرمانا. اللہ میرے رمضان کو حسن خاتمہ عطا فرما. میرے رمضان سے راضی ہو جا یا اللہ. جب آپ کے حضور، آپ کے پاس میرے اعمال کی پیشی ہو پروردگار، میرے رمضان کے اعمال سب سے پیارے لگیں آپ کو، آپ کی نظر میں جچ جائے. آپ کہیں کہ یہ دیکھو میری بندی کو کیسا ذکر کیا اس نے، یہ دیکھو میری بندی کو کیسی عبادت کی اس نے، یہ دیکھو اس کے سجدے، یہ دیکھو اس کے رکوع، اور یہ دیکھو اس کی تلاوت، اور یہ دیکھو اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ، اور خدمت کا حال تو دیکھو، اعتکاف کا حال تو دیکھو، تراویح کا حال تو دیکھو. اللہ شاباش دے ہمیں، اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی جس سے ہو جائے اس کو قبول فرماتے ہیں. قبولیت اسے ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ قبول فرمائے، اس کو اللہ حسن خاتمہ کی برکتیں عطا فرماتے، اسے حسن خاتمہ کی دولت عطا فرماتے، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے. تو اللہ آپ کے لیے ہم نے مال لگایا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم نے وقت لگایا، اللہ آپ کا کلام ہم نے پڑھا، سیکھا، سنا، آپ کی رضا کے لیے سجدے کیے، دعائیں مانگی، ذکر کیا. جو ہمیں پتہ تھا تیرے پیارے محبوب، تیرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے محبوب نے ہمیں جو بتایا، ان کے ذریعے سے جو ارشادات ہم تک پہنچے، ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی. یا اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر اپنی شان کے لائق پروردگارہ ہمیں ان کا اجر دے دینا، شاباش دے دینا، اپنی رضا دے دینا. یا اللہ ہم کیونکہ کمزور ہیں، ہمارے اندر کی ہمت نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس طرح سے سجا سوار کے عمل نہ کر سکے، اس پیک پہ جا کے ہم نیکی نہیں کر سکے. یا اللہ ہماری رعایت رکھنا، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری پہ نظر رکھنا. یا اللہ ہمارے عیبوں کو نہ دیکھنا، عیبوں کو دیکھیں گے تو پھنس جائیں گے، کمزوری کو دیکھیں گے نا تو آپ تو شفیق ہیں میرے مولا. ماں کی شفقت ہوتی ہے کمزور بچے پر رحم کھاتی ہے، تو آپ تو پروردگار ہیں، ہم پر رحم کھائیے گا. لیکن پروردگار ہمارے رمضان کو رد نہ فرما، ہمارے رمضان کو مقبول فرما، قبول فرما. اللہ ہماری ہر نیکی جو چھوٹی بڑی ہوئی ہے ان پر قبولیت کی مہر کر دینا. آگ نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میری طرف سے تھی، اللہ کا میرے اوپر فضل تھا، توفیق تھی، تو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی بہت ساری غلطیوں کے ساتھ. انشاءاللہ ہمارا پورا سال ساتھ رہے گا، پوری زندگی ہمارا ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ چاہیں گے نا تو انشاءاللہ ہم اکٹھے اللہ کی جنتوں میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے دنیا میں جو ٹوٹی پھوٹی کوشش تھی نا، ہم کر تو نہیں سکتے تھے، بس یہ کہ جو ہماری ہمتیں تھیں اس کے مطابق آپ جو دین لے کر آئے تھے اس کو اپنے طور پر آگے پہنچانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرمائے، ہمیں حوض کوثر کا جام پلائے. یا اللہ آپ ہمیں اس عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی ایمانی ذکر، اللہ کے ذکر کو لے کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ دیتے ہیں، اپنے فرشتوں سے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے تختوں پر بٹھاتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی ان کے مرتبوں پر رش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو، ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.